कंप्लीट डिटेल के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ताकि दूसरे लोगों के साथ भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। जी तो नाज़रीन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सेक्शन 173 ज़ाब्ता फौजदारी। हर FIR में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन जो करता है उसके मुताबिक 173 की रिपोर्ट बना के अदालत में पेश करता है, जिसको हम चलान, आम लफ्ज़ों में चलान कहते हैं। तो 173 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो किस तरह बनती है और वो कौन फॉरवर्ड करता है कोर्ट को, किस तरह होती है, वो आज उसमें हम बात करेंगे। तो ये 173 को पहले बेयर आउट कर लेते हैं, बेयर और रीडिंग कर लेते हैं उसकी। ये 173 है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी completed without unnecessary delay and as soon as it is completed the officer in charge of the police station shall through the public prosecutor। हर इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट एनी डिले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एक रिपोर्ट थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा? इसकी सब सेक्शन 1 की जो सब क्लास A है, फॉरवर्ड टू अ मजिस्ट्रेट इन पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा जो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकता हो, जिसके पास जिस ऑफेंस की जो रिपोर्ट है 173 की वो सबमिट की जा रही है, उसकी कॉग्निजेंस जो मजिस्ट्रेट ले सकता होगा उसको फॉरवर्ड करेगा। इन दी फॉर्म प्रेस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक स्पेशल फॉर्म जो सूबाई गवर्नमेंट है जिसको मेंशन प्रेस्क्राइब करती है, उस पर जो 173 की रिपोर्ट है वो कंप्लीट करके फॉरवर्ड करेगा। Setting forth the names of the parties, the nature of the information and the names of the person who appeared to be acquainted with the circumstances of the case, and stating whether the accused, if arrested, has been forwarded in custody or has been released on his bond, and if so, whether with or without sureties। उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी? उसमें मेंशन होंगी कि पार्टीज़ के नाम, यानी कि कंप्लेनेंट और मुलजमान के नाम, किन किन मुलजमान को अरेस्ट किया, किन को जो है वो कौन कौन जो है वो है बेल पे हैं, क्या वो शोरटी की उसके मुचलका पे बेल पे हैं या बगैर शोरटी के हैं ज़मानत पे, वो जो है उसमें सब मेंशन करेगा। सेकंड क्लास है इसकी, कम्युनिकेट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट द एक्शन टेकन बाय हिम टू द पर्सन इफ एनी बाय होम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन। उसमें यह है कि प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो रिपोर्ट सबमिट करेगा उसमें मेंशन करेगा कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लेनेंट कौन है, किसने दी थी। प्रोवाइडेड दैट द वेयर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज। हाँ जी, अगर इसमें जो इसकी सेकंड सब सेक्शन है 173 वो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन वो 14 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन जो है वैसे जो है वो एक इंटरम रिपोर्ट जो है 173 CRPC की इलाका मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। उसमें अपने जब तक उस वक्त तक की इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसकी कंप्लीट डिटेल दे के उसको कोर्ट में भेज देगा। कोर्ट उसी इंटरम रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने के बाद ट्रायल स्टार्ट कर देगी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोबारा जो है ना मुकम्मल रिपोर्ट जो है मुकम्मल चलान वो दोबारा अदालत में सबमिट कर देगी। Where a superior officer of police has been appointed under section 158, the report shall in any case in which the provincial government by general special order so directs be submitted to the officer. He may, pending the order of the magistrate, direct the officer in charge of the police station to make further investigation। अगर कोई स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट हुआ है इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़ेरे दफ़ा 157 CRPC, तो वो 173 की रिपोर्ट फिर वो फॉरवर्ड करेगा। Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise he thinks fit। अगर मजिस्ट्रेट के सामने जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें ये मेंशन हो कि ज़मानत पर मुलज़म बरज़मानत है तो उसकी श्योरिटी को मजिस्ट्रेट चाहे तो डिस्चार्ज भी कर सकता है, ये उसकी पावर है। फोर्थ सेक्शन है कि a copy of any report forwarded under this section shall on application be furnished to the accused before the commencement of inquiry or trial।
اس رپورٹ کی ایک کاپی اپلیکیشن پر اگر اپلائی کرتا ہے ملزم تو اس کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے provided that the same shall be paid for unless the magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost. ہاں اگر مجسٹریٹ چاہے تو یہ فری آف کاسٹ بھی اس کو دے سکتا ہے جو ہے ملزم. آگے 5 جو ہے سب سیکشن ویئر دا آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن فارورڈ اے رپورٹ انڈر سب سیکشن 1 ہی شیل along with the report produce the witnesses in the case except the public servants and the magistrate shall bind such witnesses for appearance before him and some other court on the date fixed for trial. 5 سب سیکشن ہے 173 سی آر پی سی کی کہ جو رپورٹ ہے اس میں گواہان کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ بھی شامل ہوگی. مجسٹریٹ جو ہے کوگنیس لینے کے بعد گواہان کو باؤنڈ کرے گا شہادت کے لیے, چاہے وہ خود شہادت قلم بند کرے یا کسی دوسری کوئی کورٹ میں شہادت قلم بند ہونی ہو تو اس کے لیے وہ جو ڈیٹ فکس ہوگی اس کے لیے مجسٹریٹ جو ہے باؤنڈ کرے گا گواہان کو. تو یہ تھی 173 سی آر پی سی. اب ہم فارم جو ہے چلان فارم اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اس کے کتنے کھانے ہوتے ہیں اور کس کس طرح کے ہوتے ہیں. یہ چلان فارم جو ہے یہ زیر تفیکس ہوتا ہے ضابطہ فوجداری جو عدالت میں پیش ہوتا ہے. اس کے سب سے پہلا نمبر تو ہوتا ہے چلان نمبر, سب سے اوپر والا جو کھانا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے چلان نمبر. چلان نمبر کے بعد ہوتی ہے ڈیٹ, کس ڈیٹ کو یہ سبمٹ ہوا ہے. نیچے آ جاتا ہے تھانہ, پھر آ جاتا ہے ایف آئی آر نمبر اور ایف آئی آر کس ڈیٹ کو ہوئی, یہ ہے اس کی ہیڈنگ. نیچے آگے کھانا نمبر 1 ہے مستغیث اطلاع دینا, یعنی کہ جو کمپلیننٹ ہے ایف آئی آر کا سب سے پہلے اس کا نام آئے گا. اب آ جائے گا کھانا نمبر 2. کھانا نمبر 2 میں ان ملزمان کا نام ہوگا جو چلان نہیں کیے گئے, جو انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو گئے, ان کا ذکر ہوگا. اور جبکہ ان کا ذکر ہوگا یعنی کہ عام دلی یا بلیک سیاہی کے ساتھ. جو اشتہاری ملزم ہیں جو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے, وہ مفرور ہو گئے, وہ پی او ڈکلیئر ہو گئے, ان کا ذکر بھی کھانا نمبر 2 میں ہوگا, وہ ریڈ سیاہی کے ساتھ کیا جائے گا. تیسرے نمبر پہ یہ ملزمان جن کا چلان کیا گیا ہو, ایسے ملزمان جو انویسٹیگیشن میں گلٹی ڈکلیئر ہوئے اور ان کو جو ہے پولیس نے گلٹی ڈکلیئر کیا اور ان کا چلان عدالت میں پیش کیا, ان کا آئے گا کھانا نمبر 3 میں ذکر. ان میں 2 کھانے ہیں, کھانا نمبر 3 کے بھی 2 کھانے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ حراست میں ایسے ملزمان جو ضمانت پہ رہا نہیں ہوئے بلکہ ود کسٹڈی پولیس کسٹڈی میں تھے اور وہ جوڈیشل کسٹڈی کو فارورڈ ہو گئے, ان کا ذکر آئے گا کھانا نمبر 3 کے پہلے کھانا میں. اور کھانا نمبر 3 کے جو دوسرا کھانا ہے اس پہ آئے گا ذکر ان ملزمان کا جو بس ضمانت ہے, جن کی ضمانت عدالت نے منظور کر دی, اب وہ جیل میں نہیں ہے بلکہ ضمانت پہ ہیں اور ان کا چلان عدالت میں پیش ہو گیا, ان کا کھانا نمبر 3 میں ذکر آئے گا. کھانا نمبر 4 ہے کہ تفصیل برآمدگی جو ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے فرداد کا, جو فرداد بنائی جاتی ہیں مال مقدمہ کی, ان کا ذکر ہوتا ہے کھانا نمبر 4 میں. کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن, ملزم سے کیا کیا چیزیں برآمد ہوئی, ان کی فرداد بنی کیا ہے, وہ اس کا ذکر ہوتا ہے. اور کھانا نمبر 5 میں ہوتا ہے پتہ, نام کا پتہ گواہان. اس میں گواہان کی تفصیل, ان کے نام, ان کا پتہ, وہ کس چیز کی گواہی دیں گے. اگر وہ پرائیویٹ آدمی ہے تو ان کا نام پتہ, اگر سرکاری ملازم ہے تو کس عہدے پہ تھے, کس تھانے میں تھے تعینات بوقت انویسٹیگیشن یا بوقت انویسٹیگیشن یا بوقت کمنسمنٹ آف اوفینس, وہ کہاں پہ تعینات تھے, ان کی تفصیل دی جاتی ہے. اور کھانا نمبر 5 جو یہ ہو گیا. آخری کھانا جو ہے اس میں مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے ایف آئی آر کی, یعنی کہ اس میں مختصر جائزہ جو حالات ہوتے ہیں کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے, درخواست کس نے دی, ایف آئی آر کا نمبر کیا تھا, کس وقت ایف آئی آر ہوئی, کس کے تفتیش سبوت ہوئی, کن کن ملزمان کو گرفتار کیا گیا, کن کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا دوران تفتیش, بے گناہ ثابت ہوئے, ریمانڈ کتنے دن کا لیا گیا, اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ کس دن ہوئی, اور ملزمان جو جوڈیشل کسٹڈی میں کس دن گئے, کیا ورشن جو ہے کمپلیننٹ کا وہ سچ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹ ثابت ہوتا ہے, یا جو بھی مکمل تفصیل جو ہے نا مختصر حالات مکمل انویسٹیگیشن کے مختصر حالات اس آخری کھانے میں دیے ہوتے ہیں, جس میں اس مکمل پڑھنے کے بعد مکمل کیس کی جو ہے وہ بندہ اسٹڈی کر سکتا ہے. جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک, رپورٹ انڈر سیکشن 173 سی آر پی سی, جس کو عام لفظوں میں چلان کہتے ہیں.
پولیس ملزمان کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو رپورٹ عدالت میں جمع کراتی ہے اس کو کہتے ہیں رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری عام لفظوں میں چلان کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کافی ساری معلومات ملی ہوں گی، اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی قانونی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے